میں کوئی بڑے پیر کا انتقال ہو گیا ہے، لوگ کہہ رہے تھے جو ان کا جنازہ پڑھ لے گا وہ بخش دیا جائے گا۔ اس نے کہا ساری زندگی کوئی نیکی تو نہ کر سکا لیکن جنازے تک آ گیا ہوں، اگر خدا قیامت میں پوچھے گا کیا کر کے آیا ہے، کم سے کم کہہ دوں گا بریلی کے اختر کا جنازہ پڑھ کے آ گیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور مجاہد ملت، عشق محبت بستی بستی کریا کریا، سنیوں کا مرکز بریلی شریف، سنیوں کا مرکز بریلی شریف، سنیوں کا امیر تاج سنیوں کا الشریعہ۔ امیر۔ اللہ سلامت رکھے جوان، تمہاری نسلیں آباد ہو۔ اور سنیں وہ بتا اس بوڑھے کے دل میں یہ عشق کہاں سے آیا، کہاں سے آیا؟ مشیت کا نقیب آواز دے رہا ہے تم ہمارے ہو جاؤ زمانہ تمہارا ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد جنازے کے بعد کئی لوگوں نے بکواس کی۔ بکواس کیا کیا کی؟ کچھ لوگوں نے کہا نہیں جی 2.5-3 لاکھ تھے بس، انہوں نے کروڑ بتائے۔ چلو جی کتنے تھے یہ دنیا نے جان لیا اور دیکھا بھی ہے، اس پہ کوئی بحث نہیں۔ کچھ نے کہا غلط کیا، اتنے دیر تک جنازے کو روکے رکھا۔ میں کہتا ہوں وہ میرے مرشد کا جنازہ تھا، ہم نے اتنے دن روکے رکھا، تو اپنا رکوا کے دکھا۔ مہینہ بھر نہیں حضرت، 8 گھنٹے رکوا، صرف 8 گھنٹے۔ اگر گھر چھوڑ کے لوگ نہ بھاگ جائیں تو نام بدل کے رکھ لینا۔ گھر چھوڑ کے مر تو بیٹے اوقات پتہ چل جائے گی کس کے بارے میں بھونکتا رہا ہے۔ تاج الشریعہ صرف کسی خانقاہ کے سجادہ نشین نہیں تھے، کسی عالم باپ کے عالم بیٹے نہیں تھے، صرف کسی خانقاہ کے یا صرف کسی خانقاہ کے پیر نہیں تھے، بلکہ تاج الشریعہ اپنے وقت کے ولی کامل تھے۔ تاج الشریعہ اپنے دور کے قطب الاعظم تھے۔ وہ وقار تاج الشریعہ کا تھا۔ خدا کی قسم یہ جنازہ بھی رکوایا گیا اور جواب تھا ان لوگوں کے لیے جو چلتے تھے تاج الشریعہ سے 1 گھنٹے نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 8 گھنٹے نہیں، 10 گھنٹے نہیں، 20 گھنٹے نہیں، بلکہ دیر تک جنازے کو روکا گیا۔ اور اس کے بعد بھی جب جنازہ چلا دنیا نے دیکھا تھا جس گلی سے جنازہ گزر رہا تھا خوشبو سے مہکتا جا رہا تھا، جس گلی سے گزر رہا تھا خوشبو آ رہی تھی، اور دفن ہونے تک میرے مرشد نے بتایا اور یاد رکھو زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ جا کے دیکھ شہر بریلی، آج بھی مزار سے ویسی خوشبو آتی ہے جیسی جنازے سے خوشبو آ رہی ہے۔ آپ مر کے دیکھ بیٹے، تجھے ٹنڈوں سے نہ دھکیل کے قبر تک پہنچایا تو نام بدل دیا۔ سوچتے تھے نا راستے حال اور پھر دوسرا مزاج تھا کہ اب تو کوئی بچا ہی نہیں، اب تو کوئی بچا ہی نہیں، لیکن جانتے نہیں۔ اور جس نے ایک نگاہ میں مصطفیٰ رضا کو مفتی اعظم بنا دیا، جس نے ایک نگاہ میں اختر رضا کو تاج الشریعہ بنا دیا، وہی احمد رضا ایک نگاہ میں اسجد رضا کو قائد ملت بنانے کا دم دیا ہے۔ وہ ہے نا ہر بے شک امام ابر کے خالی شاید کے فلم کو خود کا بادشاہ۔ بزرگوں نے کہا شیروں کے جھاڑے کبھی خالی شیروں کے جھاڑے کبھی خالی، یہ مت سمجھنا بریلی خالی ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم صبح قیامت تک بریلی ہماری قیادت سے خالی نہیں رہے گا۔ ہاں میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں قیامت تک ہماری قیادت شہر بریلی میں رہے گی۔ دیکھ لو ہم نے حضور حضرت میاں کی اپنی دور بھی دیکھا، پھر وہ دور بھی دیکھا جو میرے مرشد سرکار تاج الشریعہ کی قربت میں 2 مہینے مسلسل دن اور رات رہے، لیکن 2 مہینے بعد جب نکلے تھے تو رنگ بالکل بدل چکا تھا۔ ہاں بالکل بدل چکا تھا۔ ہم سمجھتے تھے شاید حضرت کی ضرورتوں کے لیے رہتے تھے، لیکن نہیں، خدا کی قسم میرے مرشد زمانے کے راز اسجد رضا کو سکھا رہے تھے۔ آج بلا کے دیکھو یا جا کے دیکھو، اگر کرسی پہ قائد ملت بیٹھے ہوں تو لگتا ہے میرے مرشد تاج الشریعہ بیٹھے ہوئے۔ یہ سچی بات نہیں ہے؟ آج قائد ملت بیٹھ جائیں تو تاج الشریعہ کے جلوے نظر آتے ہیں، اور جب تاج الشریعہ بیٹھا کرتے تھے تو مفتی اعظم کے جلوے نظر آتے تھے، اور جب مفتی اعظم بیٹھا کرتے تھے تو اعلیٰ حضرت کے جلوے نظر آتے تھے۔ بریلی خالی ہے
نہیں خدا کی قسم یہ وہ زمین ہے جہاں سے قیادتیں بانٹی جاتی ہیں، بانٹی جاتی ہیں۔ وہ بھائی دورنگی چھوڑ دے کر رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سراسر سنگ ہو جا، اور تمہیں اگر یہ دونوں طرف کی بجانے والے ملے نا تو پھر انہیں قریب سے مت گزرنے دینا، قریب سے مت گزرنے دینا، اور ایسے شخص کو تو قطعی اپنی محفل نہیں بیٹھک تک مت آنے دینا جو مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف بولتا ہو۔ یاد رکھنا جنت میں جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ امام احمد رضا کا راستہ ہے، اعلیٰ حضرت کا راستہ ہے، جسے آج ساری دنیا مسلک اعلیٰ حضرت کہتی ہے۔ اب رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات یاد رکھنا، غریب ہو کے مر جانا، فقیر ہو کے مر جانا، محتاج ہو کے مر جانا، اپاہج ہو کے مر جانا، مجبور ہو کے مر جانا، کسی بھی مصیبت میں گل سڑ کے مر جانا، لیکن اعلیٰ حضرت کا باغی ہو کے کبھی نہیں مرنا، اعلیٰ حضرت کا باغی ہو کے مت مرنا۔ ورنہ ہم نے مشاہدہ کیا بڑے بڑے علم والے جن کے نام کے ٹنکے بجتے تھے، اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں کیا ہے، آج ان کی قبروں پہ کتے پیشاب کر رہے ہیں۔ اگر دیکھنا ہو میرے مراد آباد آ کے دیکھ، میں نام لینا پسند نہیں کر رہا، دیکھنا ہو مراد آباد آ کے دیکھ لینا۔ ہاں یہ پاک جگہ ہے، پاکوں کے تذکرے ہیں، تو اعلیٰ حضرت سے کبھی ٹکرانا، سارے بولے ٹکرانا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی ہمارے عقیدے کی حفاظت کی، عقیدے کی حفاظت کی۔ سنیوں اعلیٰ حضرت کو پڑھو گے، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بکواس کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کفر کی نشین تھے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بریلی نے سوائے کفر کے فتووں کے کچھ نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں کیوں اعلیٰ حضرت کو قریب سے جانے گے، ان سے زیادہ حضور سے عشق کسی نے کیا ہی نہیں۔ جب اشرف علی تھانوی نے، جب اعلیٰ حضرت کے موت کی خبر اشرف علی تھانوی نے سنی نا، تو اس نے کہا تھا افسوس آج ایک علم والا چلا گیا۔ کس نے کہا تھا یہ؟ اشرف علی تھانوی نے، افسوس آج علم کا پہاڑ چلا گیا۔ تو لوگ کہنے لگے حضرت آپ کی تو پوری زندگی لڑائی رہی، اور انہوں نے کفر کے فتوے لگائے۔ تو اشرف علی تھانوی نے کہا تھا عشق کی جس پیری پہ احمد رضا تھے، کوئی بھی اس منزل پہ ہوگا تو ہم جیسے کو کافر ہی کریں۔ عشق وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولا کرتا۔ تمہارے باپ نے اعلیٰ حضرت کے علم کو تسلیم کیا ہے، آج تم نہ مانو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اشرف علی تھانوی نے کہا کہ عشق کی جس منزل پہ احمد رضا تھے، وہاں جانے کے بعد ہم جیسے کو کافر ہی نہیں کہا جائے۔ یہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کبھی پڑھیں اعلیٰ حضرت کو بلا وجہ ان پہ وہ جو بکواس کرتے ہیں نا، تو اس سے بھی کہو کہ صرف فتوے نہیں لگایا اعلیٰ حضرت، فتوے نہیں لگایا اعلیٰ حضرت نے، سنیں حضور کے اخلاق کو اپنی زندگی میں اتارا ہے۔ حضرت ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جب بیٹھے ہوئے نا تو ایک بچہ گزر کے جا رہا تھا، بچہ آ کے کہنے لگا حضرت جی کہا کیا کہ میری امی نے آپ کی دعوت کی ہے۔ آپ فرمانے لگے بیٹے تمہارے گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا، سنیں تمہارے گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا، اتنی بات کی نا تو بچہ کہنے لگا نہیں حضرت میں یتیم میرے باپ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اتنا سنا سر جھک گیا، فرمانے لگے بیٹے جا ماں سے کہتے مجھے دعوت قبول ہے۔ پھر فرمانے لگے بیٹے مگر کھلاؤ گے کیا؟ بچہ کہنے لگا کہ بیسن کی روٹی اور چنے کا ساگ۔ فرمانے لگے دعوت قبول ہے، کب آنا ہے کب وہاں سے پوچھ کے بتاؤ۔ بچہ چلا گیا، امی جی میں دعوت کرایا، ٹھیک ہے بیٹے ان سے کہہ دینا فلاں ٹائم کھانے کے لیے آ جائے۔ اعلیٰ حضرت ٹائم دیکھ کے جو بچہ بتا کے گیا تھا اسی وقت پہ جا کے دروازے پہ پہنچ گئے، دروازے پہ دستک گاؤں کا بڑے بہت سال آ گئے۔ بچہ اندر سے وہ ڈانٹ کا ڈھکڑا لایا، وہ باہر مکان کے آگے نا ایک چبوترا تھا، اس مکان کے آگے جگہ تھی خالی۔ بچہ کہنے لگا لو مول صاحب سے بچھا کے بیٹھ جاؤ، امی ابھی کھانا بنا رہی ہے۔ کون وقت کا امام؟ وہ امام اگر قلم فقہ پہ اٹھاتے تو امام اعظم قشانی نظر آئے، ہاں اگر حدیث پہ قلم اٹھا دے تو امام بخاری کا شاگرد نظر آئے۔ خدا کی قسم وہ امام اگر عقائد پہ بولنا شروع کر دے تو بدبختوں کے حلق سکھا دے، اگر سائنس پہ آ جائے تو بڑے بڑے سائنٹسٹوں کا پتا پانی کر دے۔ وہ جا کے دروازے پہ بیٹھا، لوگ گزرتے دیکھنے لگے احمد رضا اعلیٰ حضرت آپ یہاں، مسکرا کے کہتے جاؤ آج احمد رضا کی دعوت ہے، تمہاری دعوت نہیں۔ بیٹھ گئے کھانے کے لیے، بچہ اندر سے کھانا لایا، روٹی بیسن کی چنے کا ساگ۔ تو آپ کے ساتھ جو شاگرد تھے نا علامہ ظفر الدین بہانی کہنے لگے حضرت جی اس سے ڈاکٹر نے پرہیز بتایا، بس تھوڑا سا کھانا۔ اعلیٰ حضرت نے سنا ضرور لیکن مانی نہیں ان کی، کھانا شروع کیا نا تو آج پوری روٹی کھا لی،
جبکہ ایک لقمہ بھی اعلیٰ حضرت کے لیے زہر تھا اس روٹی کا. پوری روٹی کھائی, اللہ کا شکر ادا کیا. بچے سے کہا جاؤ ماں سے اجازت لے لو, ہم جانا چاہتے ہیں. جب آپ واپس جانے لگے, راستے میں چلتے چلتے علامہ ظفر الدین کہتے ہیں حضور ایک بات بتائیں گے. کہا کون سی بات؟ کہا آپ جانتے ہیں ڈاکٹر نے آپ کا پرہیز بتایا ہے بیسن کی روٹی سے, میں نے بھی منع کیا تھا. میں نے کہا تھا حضرت تھوڑا کھا لینا. حضرت بتاؤ تو صحیح, اگر ایک لقمہ کھا لیتے تب بھی دعوت کہاں ادا ہو جاتا. آپ نے پوری روٹی کیوں کھائی ہے؟ ایک لقمے سے کام چلا لیتے, پوری روٹی آپ نے کھا لی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو نقصان دے جائے. اب اعلیٰ حضرت کے تاریخ سال جملے سنو. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا بیٹا ظفر الدین اگر ایک لقمہ بھی کھا لیتا تو دعوت کہاں ادا ہو جاتا, لیکن یتیم کا دل ٹوٹ جاتا. وہ سوچتا اچھا کھانا نہیں تھا اس لیے ایک لقمہ کھایا ہے. احمد رضا نے پوری روٹی اس لیے کھائی ہے کہ یتیم کا دل بھی خوش ہو جائے اور اسے دیکھ کے مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے. حیرت ہوتی ہے صاحب, آج پیر تو مہمان اس کا بنتا جس کے گھر میں ماربل لگا ہو. غریب سے تو مسافر کرنے کا وقت نہیں. امیر آ جائے, کون بنا سیٹ آئے ہیں, اچھا بھیجو اندر, بیٹھ 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 بیٹھ, بڑی یاد آ رہی تھی. تو غریب آ جائے پیر میں ٹوٹی ٹوٹیوں, باہر بیٹھاؤ جب نکلیں گے تب مسافر کریں گے. کیوں؟ غریب کا دل نہیں. تو کیا جانے, خدا کی قسم غریب مصطفیٰ کو امیروں سے زیادہ پیار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. امت کے غریب امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جانے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاں آج مسافر ہو رہے ہیں امیروں سے لمبے لمبے. وہ غریب کو بولا بیٹھو بیٹھو, کوئی غریب مرید ہونا آ جائے, مرید ہونے آئے. ہاں وضو نہیں کیا تو بات تصویریں بیٹھ. اب اس کے ہاتھ میں تصویر, وہ بیچارہ بیٹھا. اللہ اللہ اللہ, کم سے کم خدا کا شکر ہے قریبی نے ذکر پہ تو لگا دیا. سبحان اللہ, تصویر لے کے بیٹھ گئے. امیروں کے ناشتے چل رہے, غریب کو کوئی پانی کو پوچھنے والا نہیں. شام ہوئی, غریب کہتا حضور اب مرید کر دو. ٹھیک ہے بیٹھ بیٹھ بیٹھ. میں اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ایک غریب آیا نا ایک پیر صاحب کے پاس, اللہ معاف کرے نام نہیں لوں گا, لیکن بس کیا بتاؤں تمہیں, میری تقریر تو میرے یار کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. سنیں, وہ مرید آ کے کہنے لگا حضرت جی میں پچھلی بار آپ میرے یہاں گاؤں آئے تھے نا, میں تب بھی آپ کو بلانے آیا تھا لیکن آپ نہیں گئے تھے. تو اتنا سنا میں چڑھا لگا, جھوٹا بتا رہا ہے مرید کو, پیر کو جھوٹا کہہ رہا ہے, نکال اسے باہر. اور یار میں اس کے پیر کی جوتی دیکھتا رہ گیا. میں نے کاش اس کی جگہ میرے مصطفیٰ ہوتے, اس کی جگہ اگر میرے حضور ہوتے تو یہ نہیں کہتے اسے باہر نکال. حضور اٹھ کے غریبوں کا خود استقبال فرمایا. وقت ہوتا تو پھر میں حضور کا کردار سناتا, حضور کی سیرت بتاتا. بس 5-9 منٹ میرے پاس ہے, اس کے اندر بات پوری کر دوں. وہ بھائی وہ غریب چلا گیا, میں اس پیر کو دیکھتا رہا. جب کھانے کا وقت آیا تو امیروں کے جو بچے تھے کہنے لگا شباب کہاں ہے, جناب کہاں ہے, جی حضور کیا ہو میرے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ. میں کھانا کم کھا رہا تھا, غصے میں پیر کو زیادہ کھا رہا تھا. میں نے کہا اگر پڑھانا ہوتا تو گردن پکڑ کے زمین میں ڈال دیتا. اور میں پوچھتا بتا اس نے کون سا کلمہ پڑھا ہے, اور مصطفیٰ کے غریب امتی نے کون سا کلمہ پڑھا. کبھی اس پیر کے پیچھے نہ جانا جو چیک دیکھ کے پیار کرتا ہو, جانا تو اس کے پیچھے جانا جو دل دیکھ کے پیار کرتا ہے, جو دل دیکھ کے پیار کرتا ہو. میرے باپ بہت بڑے ضدی مزاج کے تھے اور شریعت کے بڑے سخت پابند ہیں. تو ساتھی کہنے لگے چلیں مرید ہونے کے لیے. میرے باپ کہنے لگے کہ کس سے مرید کراؤ گے, اس ٹائم کوئی پیر ہے ڈھنگ کا. کہا نہیں, بریلی میں مفتی اعظم مصطفیٰ رضا ہے. تو ہمارے والد صاحب کہنے لگے یار کیا مرید ہونا, وہ بھی ہاتھ پکڑ کے مرید نہیں کرتے, ہاتھ پکڑ کے مرید نہیں کرتے, کپڑا پکڑ کے مجھے نہیں ہونا. تو وہ کہنے لگے چلو تو یار ہاتھ پکڑ کے مرید کریں تو ہو جانا, ورنہ چلے آنا. ہمارے والد بتاتے میں گیا, جا کے مہمان خانے میں نیچے بیٹھ گیا. فرماتے مفتی اعظم اپنے کمرے میں حقہ پی رہے تھے. اتنے میں خادم آیا کہ کہنا بریلی سے کون کا نصاب آئے گا. کوئی خبر نہیں, کوئی پتہ نہیں, اندر سے خبر آ گئی بریلی سے کون کا نصاب آئے گا. تو ہمارے والد صاحب نے ہاتھ اٹھا دیا, میں مفتی اعظم بلا. اندر جب جا کے کھڑے ہوئے نا تو سیدھا سرکار مفتی اعظم نے فرمایا بہت ضدی مزاج کے ہو, گھر سے ہی سوچ کے چلے تھے ہاتھ میں ہاتھ لے کے مرید کریں گے تب مرید ہونا ہے. فرمایا لاؤ ہاتھ بڑھاؤ, پہلے مرید ہاتھ میں ہاتھ لے کے کر دیں.
کیوں دیکھ رہا ہے جو جیب دیکھے؟ ایسا دیکھ جو تیرا دل بھی دیکھ رہا ہے۔ تو خدا کی قسم ایسا پیر یہ چندے اور زکاتوں میں نہیں، ایسے پیر احمد رضا کی حویلی میں ملا کر۔ ہاں اور اعلیٰ حضرت کی ایک امتیازی شان ہے، آپ پڑھا رہے ہیں بچے پڑھ رہے ہیں، کئی سارے علماء اکٹھے ہو کے ملنے کے لیے بھائی میں آنا ہے، سن رہے ہیں نا بھی آپ؟ مجھے وقت کا پورا خیال ہے حضرت جی، ہاں تو ملنے کے لیے لوگ آئے نا اعلیٰ حضرت سے تو آپ کو پڑھاتے ہوئے دیکھا ٹھہر گئے، لیکن جب درسگاہ مکمل ہوئی نا وہ بچے اٹھ کے جانے لگے تو یہ علماء بھی اندر گئے، داخل ہوئے، سلام کیا، جو جا کے دیکھا نا تو بچوں کی آنکھ میں آنسو تھے، بچوں کی آنکھ میں آنسو تھے، تو مولوی لوگ کہنے لگے کیا بات، لگتا ہے آج حضرت نے مارا ہے بچوں کو، آج حضرت نے مارا ہے بچوں کو، یہ سوچ کے نا پھر اعلیٰ حضرت کے چہرے کی طرف دیکھا تو بچوں کی آنکھ میں تو تھے ہی آنسو، اعلیٰ حضرت کی آنکھیں روتے ہوئے سرخ ہو چکی تھی، کہنے لگے حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، بچوں کی آنکھ کے آنسو دیکھا تو لگا استاد نے ڈانٹا ہوگا لیکن آپ کیوں روئے؟ تو مسکرا کے اعلیٰ حضرت کہنے لگے مولانا احمد رضا صرف عالم نہیں بنا تھا، اس لیے کہ علم کو کسی بھی دور میں خریدا جا سکتا ہے، اس وجہ سے احمد رضا صرف عالم نہیں بنا تھا بلکہ عالم کے ساتھ ساتھ احمد رضا عاشق بھی بنایا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عالم کو خریدا جا سکتا ہے لیکن عاشق کو خریدا بڑی بڑی طاقتیں لگی میرے مجاہد کو چھپانے کے لیے، میرے مجاہد کو جھکانے کے لیے، زبان بند کرانے کے لیے، لیکن آج بھی چلے جاؤ خدا کی قسم دھام نگر شریف سے آج بھی آواز آتی ہے کہ مولوی کو خریدا جا سکتا ہے، عاشق کو کسی قیمت میں خریدا نہیں جا سکتا۔ حضرت کی خانقاہ کے ان کی بھٹی کے بنائے ہوئے پکائے ہوئے سونا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر، سبحان اللہ سارے پڑھ لو نا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اللہ سلامت رکھے، نازے دوا اور زور سے نازے دوا اٹھائے کیوں مولا کریم ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اہل سنت پہ زندگی عطا فرمائے، اسی مسلک پہ ہم سب کو موت نصیب، وہ لوگوں کسی سے بھی سمجھوتا کیا جا سکتا ہے لیکن حضور کے غدار سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اور تمہیں لگے نا یہ مولوی سنیوں میں بھی چندہ لے رہا ہے، وہابیوں میں بھی چندہ لے رہا ہے، وہ ہٹا دو کہ نکل لیں، پکا مال چلتا ہے، کچے مال کی گنجائش ہے۔ ہاں کچھ لوگ دھندے چلا رہے ہیں، سنیوں سے بھی چندہ، وہابیوں سے بھی چندہ، خدا کی قسم رضوی بن رضوی فاقے مر جا پر مذہب کے آگے ہاتھ نہ پھیلا، ہاں اس کے آگے ہاتھ نہ پھیلا، اور تنگی زیادہ یہ تو آنکھیں بند کر رخ کر مدینے کی طرف اور حضور سے کہے تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ کے الحمد میں دنیا سے اللہ سلامت رکھے، مسلمان گیا تو رضوی رہیے، رضوی مہی پر مذہبوں سے دوری اختیار کیجیے۔ تمہارا ایک بنگلہ وقتا ہے جو بنگالی میں تقریر کرتا ہے، نام رضوی لگاتا ہے نام کے آگے، لیکن وہ پکا مخالف ہے مسئلہ کے آگے۔ نام ہی بتا دیجئے حضرت، انشاءاللہ بتایا جائے گا، خیال کریں اور ایسے لوگوں کو بالکل نہ بلائیں جو رضوی ہوں۔ ہمارا ایسے لوگوں سے کوئی رابطہ سارے بولیں، ایسے لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا، اور ہم اپنی برات کا بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر دھوکے میں بلا لیا ہے تو ہم شرمندہ ہیں، معافی چاہتے ہیں، کبھی جانتے ہوئے کسی پر مذہب کو اپنی محفل میں آنے کی اجازت جتنے حبیبی ہیں وہی بولیں، اس لیے میں جانتا ہوں حبیبی بعد میں ہوتا ہے، رضویت کی مہر پہلے لگتی ہے، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے، بس حضور سے پیار کریں، اور حضور سے پیار کی نشانی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اسی مسلک پر قائم رہے، بچوں کو اس مسلک کا پابند بنائیے، طرح طرح کے لوگ بہکانے آئیں گے، ان کی باتوں میں مت آئیے، بس جو ہوئے گناہ ان کو معاف فرمائے کائنات، زندگی رہی ساتھ پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے،
مسافر